الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام ہوں بے شمار لا تعداد کروڑوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈھیرکی کے بیان۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رجب المرجب کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اس رجب کے مہینے میں بہت سارے بزرگان دین کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ 6 رجب المرجب گزر چکی ہے اور 6 رجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ایک چیز ہے جس کا دین اسلام شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کون سی چیز قرآن و حدیث اور دین کی طرف سے ہے اور کون سی چیز دین کے علاوہ ہے، دین سے ہٹ کر ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب عرس ہوتا ہے، ان کی چھٹی شریف 6 رجب کو منائی جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے اور ان کی کچھ کرامات کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم اپنی اسی چینل پر ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے، تو آپ وہاں بھی دیکھیے گا جا کر کہ خواجہ غریب نواز کیسی ہستی ہے اور ان سے صادر ہونے والی کرامات کیسی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت اور دین کے خلاف ہوتی ہیں اور وہ جو ہے وہ زور پکڑ جاتی ہے، اور پھر ان چیزوں کی بنیاد پر اہل سنت کو بدنام بھی کیا جاتا ہے، اور جو اولیاء کرام کے منکر ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے یا اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے، تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو آئیے اسی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ جب خواجہ صاحب کی چھٹی شریف ہوتی ہے اور آپ کا عرس منایا جاتا ہے تو آپ کی جب نیاز کی جاتی ہے، یہ معاملہ انڈیا کے اندر بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے۔ آپ کی جب نیاز کی جاتی ہے تو اس وقت دیگ گھمائی جاتی ہے نیاز والی، اور تأثر یہ پڑتا ہے کہ یہ دیگ کا گھومنا ایسا ہے کہ ہماری نیاز قبول ہو گئی، اور اگر دیگ نہ گھومے تو پھر ہماری نیاز قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات عوام کے اندر پائی جاتی ہے۔ آیا کہ اس بات کا قرآن حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا محض عوامی وہم ہے، عوامی خیال ہے، عوامی بات ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ دیگ کا گھومنا یا دیگ کا گھمانا یہ ایسا ہے کہ اس کا دین اسلام شریعت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے اندر جو خیال پایا جاتا ہے کہ آپ کی نیاز کی اگر دیگ گھومے گی تو اس کو قبولیت مان لیا جائے گا، دیگ نہ گھومے تو اس کو قبولیت نہیں مانا جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ اس کا اسلام اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبولیت کا تعلق یہ رب تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے تو قبول فرما لے، اللہ چاہے تو قبول نہ فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز ہیں۔ آپ کے دربار پر جو بھی آنے والا ہے نا، چاہے امیر ہی ہو، وہ آپ کے دربار پہ جب آپ کا غلام بن کے آتا ہے تو پھر آپ اس کو نوازتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز غریب نواز ہیں۔ آپ کی ایصال ثواب کے لیے، آپ کی چھٹی شریف کے لیے، آپ کے عرس کے لیے جنہوں نے اچھی نیت کے ساتھ، صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کا عرس منایا، آپ کی نیاز کی، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی وہ نیاز قبول ہے۔ یہ دیگ کا گھومنا اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، اور اس کا تعلق کوئی قرآن و حدیث کے ساتھ یا بزرگان دین سے اس طرح کا معاملہ یہ نہیں پایا جاتا۔ تو پتہ چلا کہ دیگ کا گھومنا یہ محض ایک عوامی خیال ہے، اور اس کے بارے میں توجہ نہ کی جائے۔ جن کا یہ خیال ہے ان تک ہماری اس ویڈیو کو یا اس معلومات کو آپ پہنچائیں۔ علم کی ایک بات پہنچانا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔